ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. حالات آپ کے سامنے ہیں، خون بہہ رہا ہے، انسان کی جانیں سستی ہو چکی ہیں، بے انصافی، لوٹ مچار رہبر رہزن بنے ہوئے ہیں. ان حالات میں اب یہ طے ہو چکا ہے کہ انسان سے سنبھل نہیں رہا ہے. ضرورت ہے کہ اللہ کے ولی جلد سے جلد تشریف لائیں اور اس انقلاب جہانی کا ہم حصہ بن سکیں. جسمانی اور فکری تیاری کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ طویلا. اللہم صل علی محمد وعجل فرجهم. پھر یہ قرآنی دعا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. صلوات پڑھیے محمد والا محمد. اسلامک ایجوکیشن ورسس سیکولر کے عنوان سے یہ ہونے والی ہماری تیسری کڑی ہے. گفتگو کا آغاز اس طرح سے ہوا ہے کہ موضوع بہت ہی اہم ہے اور ڈرائی ہے، اور اس میں ہم سب کو محنت کرنی ہے کہ سمجھنے کے لیے کہ جس دین کو، جس لائف کو ہم لیڈ کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں زندگی کو، سیکولیرٹی سے بالکل مخلوط ہو چکی ہے. اب ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا دین ہے، کیا سیکولر ہے. تو ان حالات میں یہ مجالس امام حسین علیہ السلام، یہ عزاداری، اللہم صل علی ایک ایسے خط کو کھینچ دیتی ہے جس کے بعد ہمیں کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب بات اسلام کی آتی ہے، قرآن کی آتی ہے، تو قرآن 3 گروپس کو پیش کرتا ہے: مومن، کافر، منافق.
لیکن کربلا تک جانے کے بعد دو ہی گروپ ہیں، یا حسینی بنو یا یزیدی بنو، اور اس کے بعد تمہارے پاس تیسری چوائس ہے ہی نہیں. تو وہ حسینیت ہے اسلام اور یزیدیت ہے سیکولرزم. یہ بحث ہماری ہے اور یہی گفتگو کا آغاز ہے. اور یہاں ہم نے آپ کے اذہان کو پہنچایا تھا کل سورہ یوسف، قرآن کا 12واں سورہ، اس میں 111 آیتیں ہیں. پورا ایک ہی سورہ ایسا ہے جو ایک پیغمبر کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے. قرآن میں قصے موجود ہیں لیکن تفصیل سے قصے نہیں ہیں، قصوں کے اشارے ہیں. تفاسیر میں ائمہ معصومین نے تفصیل بتائی ہے، لیکن سورہ یوسف میں کچھ تفصیل بھی موجود ہے. کنٹینیویشن کے ساتھ ایک آیت کے بعد دوسری آیت ایک قصے کو نقل کر رہی ہے. قصہ نقل کرنے کے بعد کل میں نے بتایا تھا قصہ یعنی کہانی، قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں قصے موجود ہیں. کاہے کے لیے؟ عبرتوں کے لیے، لیسنز کے لیے. ہر قصے کے پیچھے ایک عبرت ہے، ایک لیسن ہے. اس لیسن کا سیکھنا ہمیں ضروری ہے. حضرت یوسف کے قصے کے بعد 100 آیتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے ہیں. اس کے بعد ذات پروردگار فلسفہ قصہ حضرت یوسف بیان کر رہا ہے. 108ویں آیت ہے قل ہذہ سبیلی، اے سرکار دنیا کو بتا دیجئے یہ قصہ سنانے کے بعد یہی راستہ ہے میرا بھی. ہذہ سبیلی یعنی جو حضرت یوسف کا راستہ ہے وہی راستہ ہے. حضرت یوسف 20 سے 40 سال تک ٹھوکریں کھاتے ہوئے کمال تک پہنچے، یہاں تک کہ عزیز مصر بنے. اسی طرح سے میرا بھی قصہ ہے. مکے والوں نے پتھر برسائے، مدینے میں آنے کے بعد جنگیں ہوئیں، لیکن انا فتحنا لک فتحا مبینہ، فتح مبین حاصل ہوئی. جس طرح یوسف راستے سے گزرے اسی راستے سے میں بھی گزرا ہوں، اور ان کا بھی نتیجہ کامیاب ہے، میرا نتیجہ بھی کامیاب ہے. اور اگر کوئی مسلمان مجھے فالو کرنا چاہتا ہے وہ یہی میرا راستہ بھی ہے. عزت کو بغیر ذلت کے تلاش مت کرو، بغیر محنت کے تلاش مت کرو. جب تک تم محنتوں سے نہیں گزرو گے اور اپنی مشکلات سے نہیں گزرو گے تمہیں نتیجہ ملنے والا نہیں ہے. یہ قرآن کا فلسفہ ہے. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف سے. علی بصیرتن، بصارتن نہیں ہے بصیرتن ہے. بصیرہ کے معنی ہے انسائٹ، بصارہ کے معنی ہے سائٹ، یعنی نگاہ اور نظر دو الگ الگ چیز ہیں. نگاہ کے معنی دیکھ لینا، نظر کے معنی گہرا دیکھنا اور بہت ہی گہرائی میں جانا، انسائٹ. علی بصیرتن، میں بھی اسی طرح سے بلاؤں گا. انا و من اتبعنی، نہ صرف میں بلکہ مجھے ماننے والے، میری پیروی کرنے والے بھی یہی راستہ اختیار کریں گے. یعنی ان کا سلیقہ بھی یہی ہوگا جو سلیقہ حضرت یوسف کا رہا، میرا رہا، اور میرے ماننے والوں کا بھی یہی رہے گا. اس کے بعد وَسُبْحَانَ اللَّهِ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یہ فلسفہ ہے تعلیمات دین کا. توجہ بہت اچھی طرح سے میں گزارش کرتا ہوں جو ٹیچرز ہیں، جو اسلامک ٹیچرز ہیں، اسلامک اسکول چلا رہے ہیں، یہ جو اسکول چل رہا ہے یہاں پر بھی وہاں پہ بھی پلے کارڈ میں اور خصوصاً بورڈز میں توحید کو بچوں کے رگوں میں پالیے. توحید رگوں میں پلنے لگے. جب تک توحید نہیں پلے گی اس وقت تک کوئی چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اسی لیے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اول الدین معرفتہ، دین کا پہلا زینہ اللہ کی معرفت ہے. پہلا زینہ فرسٹ اسٹیپ ان ریلیجن اللہ کی معرفت. اللہم عرفنی نفسک، دعائیں نمازوں کے بعد. یہ دعا بھی ہر نماز پڑھنے کے بعد کہا گیا ہے کہ پڑھو. اللہم عرفنی نفسک
فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِ نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، پروردگارہ میں تجھے پہچاننا چاہتا ہوں، تیری ذات کو پہچانوا دے، اگر میں نے تجھے نہیں پہچانا تو رسول کو نہیں پہچانوں گا، اور رسول کو پہچانوا دے، اگر رسول کو نہیں پہچانا تو اپنے امام کو نہیں پہچانوں گا، اگر امام کو نہیں پہچانا تو اس کے معنی ایک دین سے میں گمراہ ہو گیا۔ تو اول دین جو ہے دین معرفت پروردگار ہے۔ معرفت پروردگار کے معنی کیا ہیں؟ آج کی سیکولر دنیا، کل میں نے یہاں پر اسٹاپ کیا تھا، آج کی سیکولر دنیا نے اس مقام کو جہاں پر توحید ہے وہاں پر خواہشات نفس کو ریپلیس کر دیا ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، علامہ طباطبائی کا۔ آج کی سیکولر دنیا نے کیا کیا ہے کہ انسانی حیات میں لفظ اللہ کا خوف نکالنے کی کوشش کی ہے، مسلسل کر رہے ہیں، اور اس مقام پر کیا رکھ رہے ہیں؟ نفس کو رکھ رہے ہیں، خواہشات کو رکھ رہے ہیں۔ جتنی بھی کارستینیاں ہو رہی ہیں، جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اسی بات پہ ہو رہی ہیں کہ اس کے نفس سے کیسے کھیلا جائے، کس طرح سے۔ اس لیے کہ انسان خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف خلق ہوا ہے باڈیلی، لیکن جب تک کہ قدرت کا اس کو اندازہ نہیں ہوگا، اس کی قوت کا اندازہ نہیں ہوگا، وہ ضعیف ہی رہے گا۔ اس کی قوت کیا ہے؟ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب میری روح اس پر پھونک دوں تو سجدہ کر دینا۔ جسم کمزور ہے، روح پروردگار قوی ہے۔ تو معلوم ہوا اگر اس کمزوری کو ختم کرنا ہے تو وہ روح کو قوی کرنا ہے۔ روح کو قوی کرنا ہے، یعنی عقائد الہیہ کو قوی کرنا ہے۔ ان عقائد کو قوی کرنے کے لیے نفس سے جنگ کرنا ہے، نفس سے مبارزہ کرنا ہے، نفس سے لڑنا ہے، اور اپنی تمام فضائل کو، ہر فضیلت کو اس کے حوالے کرنا ہے، اس لیے کہ ہماری فضیلت ہے ہی نہیں ہے۔ کم من قبیح سترتا، کم من فاضح من البلاء عقلتا، کم من مکروہ دفعتا، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا۔ پروردگارہ کتنی مصیبتیں تو نے ٹال دی، تو نے ٹالی، میں نے نہیں، تو نے ٹالی۔ کتنی پریشانیاں تو نے نکالی، کتنے فضائل لوگوں کے زبانی جو جاری ہوئے تو نے جاری کر دیے۔ یہ مولا علی خیبر کے دروازے کو اکھاڑنے کے بعد مولا امیر المومنین نے ایک جملہ کہا ہے، قلعت باب خیبر لا بقوت الانسانیہ بل بقوت الربانیہ۔ یہ انسانی قوت نہیں ہے جس دروازے کو 40 آدمی کھولتے بند کرتے ہیں ایک انسان اٹھا لے، یہ میری قوت نہیں ہے، یہ میرے رب کی قوت ہے۔ توحید انسان میں نفس کو ریفلیس کر دیتی ہے، کس مقام پر؟ جہاں پر اپنا نفس نہیں ہے بلکہ خالق ہمیشہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ میرے نوجوان، ہم لوگ نئی نسلیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ توحید جب تک ہمارے وجود میں نہیں آئے گی، ماں باپ کو بھی چاہیے توحید کو نرچر کریں، غذا دیں توحید کو۔ ٹیبل پہ، کھانے کے ٹیبل پہ کبھی یہ نہ کہیں کتنی مصیبت اٹھا رہا ہوں تم لوگوں کے لیے، کتنی پریشانیاں اٹھا رہا ہوں تمہارے لیے، یہ 2 لقمے جو ہیں اس کے لیے میں خاک چھان رہا ہوں۔ تم خاک لاکھ چھانو، جب تک اللہ نہ دے گا۔ تو بچوں کو نرچر کیجئے، ٹیبل پر یہ کہیے کہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن جو کھا رہے ہو اللہ کا رزق کھا رہے ہو۔ تو توحید کو کانسٹنٹ تغذیہ کیجئے، اس کو نرچر کیجئے، اس کو تغذیہ کیجئے، یہ دین سکھاتا ہے۔ آگے بڑھ کر ہم لوگ آج کی گفتگو جس کو کرنے جا رہے ہیں، ذرا سا مشکل لیکن کوشش ہم کریں گے کہ آسان ہو۔ سب لوگ مل کر درود پڑھیے محمد والے محمد۔ ہم نے بتایا تھا سیکولر دنیا نے 2 چیزوں کو 2 چیزوں سے ریپلیس کیا۔ ہمارے پاس دین میں بحث یہ ہے کہ نبی سے پہلے ہمارے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، نہ صرف ایمان لانا ہے رسول اللہ پر بلکہ ان پر بھی ایمان لانا ہے جو آپ سے
پہلے آئے ہیں، اسی لیے ہم حضرت آدم کو بھی اپنا نبی مانتے ہیں، رسول کو، سب کو اپنے انبیاء مانتے ہیں۔ کسی ایک نبی کا انکار پورے نبیوں کا انکار ہے۔ پہلی چیز نبیان ما سلف، اس کے بعد سرکار رسالت مآب، ان کی تمام بتائے ہوئے راستے، یہ دو ہیں۔ ان کو ریپلیس جو کیا ہے گریک فلسفی یونان، اور دوسری چیز نسبت گرائی یعنی ریلیٹیوزم اور تھیوری آف ایوولوشن کو لا کر کے انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ خدا وغیرہ کوئی نہیں، اس کی چکر میں مت جاؤ، یہ سب کھیل ہیں، یہ سب ان کے چکر ہیں، یہ مولویوں کے چکر ہیں، یہ ممبروں کے چکر ہیں، اس میں جاؤ نہیں، اگر جاؤ گے تو تمہیں عیش ملنے والا نہیں ہے، تم لذت نہیں اٹھا سکو گے۔ آج کل ایک جملہ کہتے ہیں یو ہیو اونلی ون لائف، تمہاری ایک ہی زندگی ہے، فل آف اٹ، مزیدار کرو، مزے کرو، یہ کیوں چکر میں جا رہے ہو؟ کھاؤ پیو، ماؤ جڑاؤ، کسی کی پابندی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فکر ہے جو ریپلیس کر رہی ہے توحید کی جگہ خواہشات نفسانی کو۔ چنانچہ آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں جو گیجٹس ہیں، یہ گیجٹ بھی اسی کے سلسلے کا ایک حصہ ہیں۔ اگر میرے سامنے یہ گیجٹ توحید کے اصولوں کے بعد آئے تو یہ میرا غلام رہے گا، اگر توحید کے اصولوں سے ہٹ جائے میں اس کا غلام بن جاؤں گا۔ تو بہت اچھی طرح سے سمجھیے، اس گیجٹ کو اپنے اختیار میں رکھنے کے لیے توحید کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، اللہ کے عقیدے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اللہ رحم کرے، کتنے جمعہ کے خطبے ہو رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے، کتنے تقوی کی بات ہو رہی ہے، اللہ سلامت رکھے، کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، اللہ سلامت رکھے، نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈاؤن لوڈنگ فلتی ویبز پاکستان نمبر 2 میں ہے۔ یہ ریالٹی ہے آپ کے سامنے، میں نہیں بتا رہا ہوں، آپ کے اسٹیٹسٹک بتا رہے ہیں۔ یعنی گندے ویبز کے جو ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں سب سے زیادہ پاکستان ہے، نہ صرف ڈاؤن لوڈ، اور ایک خطرناک جملہ اور کہہ رہا ہوں، اپلوڈ کرنے میں بھی نمبر 2 ہیں۔ اور پھر جمعے کے خطبے بھی ہو رہے ہیں، تقوی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ تو معلوم ہوا اب اسلامک ریپبلک نہیں ہے، سیکولر ریپبلک آف پاکستان ہے۔ اب اسلامک بنانے کے لیے اس کو کلمہ بھی پڑھانا ہے، اس کو توحید بھی سکھانا ہی ہے، اس کو راستے سے گزارنا ہے۔ جب تک نہیں گزاریں گے، صرف نام سے نہیں ہوتا۔ بچے کا نام میں نے مسلمان رکھ دیا، اگر اس کو میں نے کلمہ نہیں سکھایا، اس کو صلوات نہیں سکھایا، اس کو تقویٰ نہیں سکھایا، وہ صرف خراب مسلمان نام ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کسی کنٹری کا نام مسلمان رکھنے سے، اسلام رکھنے سے اسلام ہونے والا نہیں ہے۔ کنٹری کے لیڈرز پہ بحث مت کیجئے، اپنے آپ پر، نفس پہ بحث کیجئے۔ میں اس کنٹری کا اگر پاکستان سے محبت رکھتا ہوں، میرے گردن پہ ذمہ داری کیا ہے؟ آیا میں سیکولر ہوں، آیا مسلمان ہوں؟ اگر مسلمان ہوں تو مجھے کسی کے لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، اور میرے اعمال میرے پیچھے لگنے والے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آٹم برابر بھی جو کرو گے تمہارے سامنے آنے والا ہے، آٹم برابر بھی برائی کرو گے تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ اس میں کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ایک جملہ سن لیے میرے نوجوانوں، بہت ہی خوبصورت جملہ، میرا نہیں ہے، سرکار کے خطبے کا ایک حصہ ہے۔ انسان جب تک کچھ نہیں کرتا آزاد ہے، کچھ نہ کرے آزاد ہے، لیکن جب کچھ کرے گا قیدی ہو جائے گا اپنے فعل کا۔ توجہ کا طالب ہوں، جب تک کچھ نے نہیں کیا اس نے، وہ بہت آزاد ہے۔ جس وقت جیسے ہی وہ کیا گا، کوئی کام کرے گا، he is inmate of his own action، میرے ہی اعمال کا میں قیدی ہو جاؤں گا۔ جب قیدی ہو جاؤں گا، اس کو فکو بالاستغفار، رمضان میں سرکار نے فرمایا یہ اعمال کے جو قیدی ہو گئے، اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ تم استغفار پڑھو، استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ استغفار، اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ تم دوسرے پر انگلی اٹھاؤ، اپنے نفس کو دیکھو، اپنے نفس کو ہر ایک آدمی، ہر شخص
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. نفس ہر شخص بدل دے، اس لیے نہ بدلے کہ مجھے بدلنا ہے، اس لیے بدلے کہ مجھے اپنے اعمال کو فیس کرنا ہے، میرے ہی اعمال کو مجھے فیس کرنا ہے. اس لیے قانون بنایا ذات پروردگار، وہ قانون کبھی بدلنے والا نہیں ہے. جیسی کرنی ویسی بڑھنی، جیسے کرو گے وہ سامنے آئے گا. یہ بتا رہا ہے قرآن اور وارن کر رہا ہے کہ بی کیئرفل، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ من سوء تود لو ان بینہ وبینہا امدا بعیدا. ایک دن انسان آئے گا اپنے اعمال کو سامنے دیکھے گا، یعنی باڈیلی وہ دیکھے گا، قبر میں اپنے اعمال کو دیکھے گا. سرکار نے اسی لیے اپنا وارن کیا، بی کیئرفل، ایک ایسے شخص سے بہت ہوشیار رہو جو تمہارے ساتھ مرے گا، تمہارے ساتھ قبر میں رہے گا، جب تم اٹھائے جاؤ گے تمہارے ساتھ رہے گا، قیامت کے 50 اوقاف میں ساتھ رہے گا، وقوف میں ساتھ رہے گا، حساب و کتاب میں رہے گا. جنت جاؤ گے تو رہے گا، جہنم جاؤ گے تو رہے گا. فقیلا یا رسول اللہ ومن ہوا، یہ کون ہے جو میرے ساتھ چپکا ہوا ہے؟ کہا وہ عملکم، وہ تمہارا ہی عمل ہے، کوئی اور کا نہیں ہے. میں عمل کچھ اور کروں، بلیم کروں کسی اور چیز پر، عمل کچھ اور کروں، یہ سمجھوں کہ میں عمل یہ کروں گا لیکن امام حسین بچا دیں گے. امام حسین نے بتایا قانون عمل بدلنے والا نہیں ہے. تمہارے اعمال کو ٹھیک کرو، اگر اللہ اور خود تمہارے درمیان کو کمیاں ہیں ہم سفارش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اعمال کے تم ذمہ دار ہو. اور اس دنیا کو اگر جنت بنانا ہے تو تمہارے اعمال ہی کے ذریعے سے بنا سکتے ہو، اس کے علاوہ نہیں بنا سکتے ہو. 59 مسلم کنٹریز ہیں جن حالات سے مسلمان گزر رہا ہے، اس کو سامنے رکھیے. کیوں اتنی شرمندگی ہے، کیوں اتنے ذلیل ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اصول عزت کو چھوڑ چکے ہیں، پرنسپل آف عزت کو چھوڑ چکے ہیں. اب رہی بات سیکولر دنیا کی، سیکولر دنیا کے پاس خوف خدا ہی نہیں ہے. اگر ہوتا تو ناگاساکی ہیروشیما میں آٹم بام نہ گراتے تھے. اگر ہوتا تو یہ جنگیں جو چلا رہے ہیں، 3 شفٹ مسلسل گن بن رہے ہیں، ایمونیشن بن رہا ہے، اسلحہ بن رہا ہے تمام ویسٹرن کنٹریز میں 3 شفٹ میں، یعنی 8 گھنٹے مسلسل اسلحہ بن رہا ہے. کہاں بن رہا ہے؟ کہاں جانا چاہیے اس کو؟ کوئی نہ کوئی وار موجود ہو جہاں پر یہ خرچ ہو تو وار کو کریٹ کرتے ہیں. اس لیے ان کے پاس خوف خدا کا نام ہی نہیں ہے. یہ ابھی حال ہی میں نیوز پیپر میں لکھا ہے کہ اپنی ایک تقریر میں وہ 25 سے 30 مرتبہ ہی اسٹیٹس مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹس، یعنی یہ ٹرمپ جو ہے، یہ ٹرمپ خدا محفوظ رکھے، ذلیل ترین انسان دنیا کا، وہ اب بنا ہوا ہے امریکہ کا پریزیڈنٹ. وہ ہر ایک تقریر میں 25 سے 30 جھوٹ بولتا ہے. اب تک 3000 جھوٹ بول چکا ہے، پھر بھی اس کے پیچھے دنیا ہے. اور اس نے کہہ دیا اور ساری پریشانی، سارے مسلمان بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں. تو پتا چلا کہ کہیں مسنگ لنک ہے. وہ مسنگ لنک کیا ہے؟ مسلمان کے پاس توحید نہیں ہے. جن کے پاس توحید ہے وہی ہے جو یہ علی کہا کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ابھی حج کو جا کے آنے کے بعد ابھی 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے امام کعبہ کی بہت زیادہ یہاں پہ ماشاءاللہ کتنا عزت کرتے ہیں. جیسے امام کعبہ آئے ہیں ساری دنیا عموماً پڑھتی ہے، بجانا بھی چاہیے، اتنی عزت بھی ہونی چاہیے. لیکن ان کو نکال دیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، نہ جانے کہاں ہضم کریں. کیوں؟ اس لیے کہ کرٹیکل تھے اپنی حکومت کے. یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہو رہا ہے، یہ جو بن صاحب، نام بھی نہیں لینا چاہیے، وہ نام کے قابل بھی نہیں ہے، اس کو بن ہی کہیے. وہ بن صاحب یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور سیکولر دنیا کو لا رہے ہیں. اس کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے. کل کے نیوز پیپر، انڈیا کے نیوز پیپر میں انڈیا کا بہت بڑی سنی عالم شخصیت، ندوے کے رہنے والے، بہت ہی قابل عالم، قابل ریسپیکٹڈ عالم، ہم میرے سلوٹ کرتے ہیں. واپس آنے کے بعد کرٹیکلی کہا ہے کہ سعودی عرب گورنمنٹ اسلام کے اصولوں سے ہٹ چکی ہے. آج دیکھ رہے ہو، ہم نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا، سرکار نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا. بہت بڑی محمد والے محمد.
تو یہ کھچڑا بن چکا ہے سب کچھ. اس کا علاج کیا ہے؟ علاج انفرادی ہے. اس لیے ہم نے ایرانیان کی مجلس کا موضوع تربیت اجتماعی رکھا. یہ تینوں موضوعات ایک دوسرے سے لنک ہیں، یہاں کا محفل مرتضیٰ اور محفل مرتضیٰ کے بعد ایرانیان کا، تاکہ ہمارے نوجوانوں میں، ہماری نئی نسلوں میں دین کے اقدار پھر سے پیدا ہو جائیں. اور اس لیے کہ امام حسین کی قربانی کاہے کے لیے؟ دین است حسین. امام حسین مکمل کیا ہے؟ نمونہ دین ہے، ایگزامپل آف دین ہے، اور مینٹور ہے ساری انسانیت کے لیے. وہ ایگزامپل ہے، وہ ہادی ہے، وہ نمونہ ہے. اس نمونے کو ہم سمجھیں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس جملے کے لیے کشرے کی ضرورت ہے. آئیڈیل کو آئیڈل نہ بنائیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ائمہ معصومین ہمارے آئیڈیل ہیں، اہل بیت ہمارے آئیڈیل ہیں، مراجع ہمارے آئیڈیل ہیں. کبھی یہ نہ کہیے میں آغا سیستانی کی تقلید کرتا ہوں، یہ نہیں کرتا، میں رہبر کی تقلید، یہ سب چکر میں مت جائیے. سب لوگ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ہر امام اسلام کی دعوت دے رہا ہے. تو اسلام کی توجہ کیجئے، شخصیات کی طرف توجہ نہ کیجئے، مقصد کی طرف نگاہ رکھیے. مقصد کیا ہے؟ ہر انسان کا اس دنیا میں کامیاب جانا. کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ وہ اپنی زندگی کو توحید کے محور پہ چلائے. اب یہ توحید کی جگہ پر کیا ریپلیسمنٹ کیا ہے سیکولر دنیا نے؟ جذبات، انسان کے خواہشات. جب آنکھ ہی معذور ہو جائے تو دیکھے گی کیا؟ کان ہی معذور ہو جائے تو دیکھیں کیا؟ یہ جو حواس خمسہ ہیں، علوم کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، علم کے حاصل کرنے کا وسیلہ ہے. یہ حواس دیکھ کر کے انسان حاصل کرتا ہے، سن کر کے انسان حاصل کرتا ہے. اسی لیے قرآن میں سمیعم بصیرہ، سمیعم بصیرہ، یہ بھی عجیب قدرت ہے کہ پہلے سمیع کہتا ہے، بعد میں بصیر. اب آپ ڈکشنری اٹھائیے، جتنی بھی معلومات ہیں اس کا تعلق سماع سے ہے، بصارت سے کم ہے. اور سائنٹیفک دنیا کہتی ہے کہ فیٹس، ماں کے شکم میں جو بچہ سب سے پہلے جو سینسز کام کرتے ہیں وہ سماعت ہے. جو پہلی چیز جو کام، اسی لیے اللہ نے سماعت کہا. یہ دو چیزوں کا اگر ہم لوگ صحیح کر لیا، اگر غلط کیا تو یہ کان بھی غلط سنیں گے، آنکھ بھی غلط دیکھیں گے. سرکار نے فرمایا غضوا ابصارکم ترون العجائب، اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، وہ دیکھو گے جو دیکھ نہیں سک رہے ہو. عجائب کو میرے نوجوانوں کے لیے چیلنجنگ ایشو ہے. یہ ایشو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ تم کو مزے اڑانا ہے. یو وانٹ ٹو ہیو فن، ڈونٹ سے لا الہ الا اللہ. اگر تم چاہتے ہو فن کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، لا الہ الا اللہ مت کہو. اگر لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو جوان مرد بن کے کہو. اس لیے کہ یہاں آنے کے بعد سٹرگل کرنا پڑتا ہے، آنکھ کو بچانا پڑتا ہے، زبان کو بچانا پڑتا ہے، آنکھوں کو بچانا پڑتا ہے، کانوں کو بچانا پڑتا ہے. مجھے ایک ایسی زندگی، اس سٹرگل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے سٹرگل کے نتیجے میں مجھے وہ نظر آتا ہے جو میں نہیں دیکھ سکتا، وہ سنائی دیتا ہے جو مجھے سنائی نہیں دیتا. جب پہلی وحی آئی تو ایک مرتبہ رن شیطان نے چیخ کر کے رویا. مولا نے پوچھا یا رسول اللہ وما هذه الرن، یہ کس کے چیخ کی آواز ہے، کس کے رونے کی آواز ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ شیطان بلبلا رہا ہے، اس لیے کہ میری رسالت کا اعلان ہو چکا ہے. اب یہ سنیے، سرکار نے کہا یا علی انت تسمع ما اسمع، انت ترى ما ارى، تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. تو اللہ تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں. تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو، میرے بعد میرے وسیع ہو. سرکار نے بتایا اسٹیٹس آف ہیومن بینگ، یہ ہم لوگوں کو اچیو کرنا ہے، یہ حاصل کرنا ہے، ڈویبل ہے، کر سکتے ہیں، محنت کرنا ہے. اس کے لیے چیلنج کو قبول کرنا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا آؤٹ آف دی باؤنڈری لا اکراہ فی الدین. جب باہر رہو تو کوئی اکراہ نہیں ہے، کمپلشن نہیں ہے، کوئی ریسپانسبلٹی تمہاری نہیں ہے. جیسی لا الہ الا اللہ کہا
تم نے ریسپانسبلٹی کو اپنے گردن میں لے لیا، اپنے گردن میں تم نے اپنے ڈال لیا۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ کہا، یعنی میں کسی کو نہیں مانوں گا، سرکار کو مانوں گا۔ اپنے لیے سرکل بنایا کہ میں ان کی زندگی کو اپناؤں گا۔ اگر یہاں پہ کہہ کے رک جاتے تو بہت اچھا تھا، لیکن آپ نے اور ہمت کی، علی ولی اللہ کہا۔ یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے۔ یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے۔ مولا سے محبت کرنا ہے تو یہ محبت ذرا سخت مسئلہ ہے، اس مسئلے کو پار کرنا ہے۔ میں جو چاہے کروں گا پھر بھی علی کا رہوں گا، ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ مولا نے خود بتایا اپنی زندگی میں، امام حسین نے چھاٹ کر 72 کو لے جا کر کے بتایا میرے خالص کیسے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ در صلوات اللہ۔ یہاں سے اخلاق کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے علماء نے بہت اچھی طرح سے۔ یہ جو ہمارا موضوع ہے مورل سائنس کا ہے، یہ تینوں موضوعات مورل سائنس سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر ہمارے مورلز اچھے ہو جائیں تو انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ اخلاق کیا ہیں؟ 4 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں۔ نمبر 1، حسن و قبح عقلی، ریشنلٹی آف virtues and vices۔ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، کون بتائے؟ اسلام یہ کہتا ہے تمہاری عقل بتائے گی، بعد میں ریلیجن بعد میں بتائے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نفس میں خدا نے اتنا بیلنس رکھا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ کمیونسٹ ہے، ایتھسٹ ہے، دین کو مانتا نہیں ہے، ریلیجن کو مانتا نہیں ہے، اسے کہو چوری کہے گا بری چیز ہے، اسے کہو جھوٹ کہتا ہے بری چیز ہے۔ ارے بھی تم سے تعلق ہی نہیں دین کا، کہ اس سے دین کا تعلق نہیں ہے، اس کا ریلیجن سے تعلق نہیں ہے، اس کا عقل سے ہے۔ ریشنلٹی آف حسن قبح عمل، ریشنلٹی آف ورچوز اینڈ وائسز۔ دوسرے بہت اچھی طرح سے اخلاق دینی، ریشنلٹی آف ریلیجن، میں اسی پہ بحث آج کروں گا میں۔ تیسرے قلمرو دین، حکومت دین۔ چوتھی چیز بہت ہی اہم، مورل سائنس آف اسلام۔ ان 4 چیزوں کو میں ایلابریٹ ایک کے بعد کروں گا، کل اور پرسوں انشاءاللہ سنتے رہیں گے، مگر آج جس پہ بحث کرنا ہے اخلاق، بہت اچھی طرح سے۔ واٹ از مورلز؟ ہیں ساتھ آپ لوگ انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے۔ اخلاق انسان کے وجود میں ایک ملکہ ہے جو انسان میں ودیت ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک ہے عادت، ایک ہے ملکہ۔ عادت جو ہے ہیبٹ ہے، جس کو انگلش میں ہیبٹ کہتے ہیں۔ ملکہ ڈسپوزیشن ہے۔ عادت کا تعلق ممکن ہے کہ میٹر سے ہو، لیکن اخلاق کا تعلق، ملکہ کا تعلق اس کا روح سے ہے۔ اس کو اور ایلابریٹ کرنے کے لیے میں اچھی طرح سے مثال دیتا ہوں۔ رفتار دینی، گفتار دینی، اخلاق دینی۔ دینی رفتار کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، زکوٰۃ دو، یہ دینی رفتار۔ اور یہ اس سے پہلے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رفتار سے پہلے گفتار کر رہے ہیں۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ گفتار ہے۔ رفتار کیا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ اخلاق کیا ہیں؟ آیا نماز کا اثر اخلاق پہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟
اسی لیے کبر مقتا عند لما تقولون ما لا تفعلون، وہ چیز کہتے کیوں ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو؟ تو معلوم ہوا جب تک کہ عمل نہیں کریں گے آپ کے عمل کا اثر ہوگا، بولنے کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر ماں باپ نماز نہ پڑھتے ہوں، بچے سے کہیں تو بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ خود پر ماں بھی، خود بیڈ پر لیٹے ہوئے ماں بھی گیجٹ سے کھیل رہی ہو، شوہر بھی گیجٹ سے کھیل رہے ہوں، بچے سے کہیں تم گیجٹ سے کیوں کھیل رہے ہو، ہوم ورک کرو، وہ سننے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس نمونہ سامنے ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ چیز کہتے کیوں ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو، وہی کہو جو کرتے ہو۔ تو ہماری رفتار، ہماری گفتار رفتار میں آنا چاہیے، ہم جو بول رہے ہیں اس کا اثر ہمارے اعمال میں آنا چاہیے، ہمارے اعمال ہمارے اخلاق میں اندر آنا چاہیے۔ وما قرآن آواز دیتا ہم نے کیا کیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین انک لعلی خلق عظیم، سب سے زیادہ خلق عظیم پر پہنچنے والا سرکار رسالت مآب ہیں۔ یہاں پر نہ رسالت کا اعلان ہے، نہ نبوت کا اعلان ہے، اخلاق نبوت کا اعلان ہے، یعنی رفتار و گفتار سے آگے بڑھنے والی بات ہے۔ بعض گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ ظاہرہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لیکن بیٹا 14-15 سال کے بعد ٹاٹا کہتا ہے کہ مذہب سب بیکار کی باتیں ہیں، آپ لوگ کچھ بیٹی باحجہ محجبہ بیٹی، لیکن چند دنوں کے بعد وہ کہتی ہے یہ سب چکر کی بات ہے، اس چیز کو میں مانتی ہی نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر گفتار رہا ہے ضرور، رفتار رہے ہیں ضرور، مگر اخلاق دین کے نہیں رہے ہیں۔ مثال کے طور پر روزانہ نماز 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ رحمان اور رحیم، رحیمیت کو 40 مرتبہ دہرانا ہر مسلمان بالغ پر فرض ہے۔ اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحیم ہے۔ کیا کہنا چاہتا خدا؟ تمہارے وجود میں بھی یہ ملکہ آ جانا چاہیے، یہ اخلاق آ جانا چاہیے کہ تم رحیم رہو، تم کریم رہو۔ اگر ایسے ہو تو طلاق کیوں ہو؟ توجہ، ایسے ہو تو پریشانی کیوں ہو؟ تو معلوم ہوا ہمارے پاس نماز کا اخلاق پر اثر نہیں ہوا ہے۔ جب اخلاق پر اثر ہونے لگے گا تو انشاءاللہ مسائل بہت آسانی سے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اسلام چاہتا ہے انسان میں ایک ایسا ملکہ آ جائے۔ ملکہ کیا ہے؟ ڈسپوزیشن ہے جو ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارے قبر کے ساتھ رہے گا، ہمارے برزخ میں رہے گا، قیامت کے دن ساتھ اٹھے گا۔ یہ ہمارا ملکہ ہے، ہمارا ڈسپوزیشن ہے، ہمارے وجود کے کیے ہوئے کا کیا ہے، وہ کیا ہے؟ سامنے ہمارے سامنے آئے گا۔ اسی لیے دین اگر اخلاق تک نہ آئے تو وہ دین نہیں ہے۔ میں نے اسی مقام پر عرفان زیارت کی مجلسیں پڑھی تھی، جو رپورٹس آتی ہیں ہمارے پاس، جو ہمارے پاس موقف کے لوگ گلا کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ کیا ہے مولانا؟ کھانا جو اتنا لیتے ہیں جو کھا نہیں سکتے، بعد میں ہم کو گاربیج میں ڈالنا پڑتا ہے۔ لوگ ایک ایک لقمے کے محتاج ہیں اور آپ کھانے کو زیادہ لے کر کے پھینک رہے ہیں، اس لیے کہ جب لیا تھا وہ فری میں آیا تھا۔ وہ فری میں نہ سمجھو، ایک ایک دانے کے لیے زمین نے کام کیا ہے، آسمان نے کام کیا ہے، ہواؤں نے کام کیا ہے، سورج نے کام کیا ہے، چاند نے کام کیا ہے، اور مزدوروں نے کام کیا ہے، تمہارے بنانے والوں نے کام کیا ہے، تب کہیں جا کر کے تمہارے سامنے لقمہ آیا ہے۔ یہ نعمت پروردگار ہے، اس کا انکار کرو گے تمہیں ایک دن اسی کو صاف کر کے کھانا پڑے گا۔ کہاں گئے ہیں؟ زیارت امام حسین کے لیے گئے ہیں، امام حسین کی واک کر رہے ہیں، لیکن اخلاق دینی ہمارے میں نہیں آئی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہ بھائی تمہیں حق نہیں ہے تم اسراف، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف مت کرو۔ پانی کی چکر یہاں پہ ہو رہی نا بھی، ابھی پاکستان میں پانی کی گڑبڑ ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ علماء کرام بھی آدھا آدھا حصہ دے دیں، جتنی کمائی کا بہت اچھی چیز ہے، اسی طرح جتنے دولت مند ہی اتنا آدھا آدھا حصہ وہ بھی دے دیں۔ بہت صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ پانی کا شارٹیج ایک پرابلم ہے، اس کا حل کیسے کریں؟ اسلام کہتا ہے کہ وضو جو ہے تم پانی کتنے پانی سے کرنا چاہیے؟ 1.25 پاؤ پانی سے، 1/4 لیٹر پانی سے وضو کرنا چاہیے۔ کرو، جا کے دیکھو، ہمت ہو تو کرو۔ نل کھلا ہوا ہے اور سامنے بکیٹ رکھو، تمہارے وضو ہونے تک کتنے گیلن پانی جا رہا دیکھو۔
میرے جذبات کا نام عبادت نہیں ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کا نام عبادت ہے۔ مجھے مزہ ہی نہیں آتا مولانا جب تک کہ پانی ایسا پوری طرح سے، اسلام یہ کہتا ہے کم سے کم پانی خرچہ کرو، اس لیے کہ 1.8 بلین مسلمان ہیں، روزانہ 5 مرتبہ وضو کرنے والے ہیں، اگر وضو میں تو پانی کتنا سیو ہوگا؟ غسل کے لیے بتایا گیا کتنا گیلن، 1.25 گیلن سے زیادہ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ پانی آپ استعمال کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس شاور لگا ہوا ہے، جتنے بڑے بڑے گھر ہیں اتنا ہی پانی کا ویسٹیج ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ملکہ کو صحیح کرنے والا کون ہے؟ دین صحیح کرے گا۔ دین یہ کہے گا کہ تمہارے اعمال کی ذمہ داری تم کو دینی ہے اور تمہیں جواب دینا ہے روز قیامت۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے سامنے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آیا، کہنے لگا مولا یہ گھوڑا لے لیجیے، یہ تلوار لے لیجیے، میں ذرا سا بہت میری ذمہ داریاں ہیں گردن پہ۔ مولا نے کہا مجھے نہ گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تلوار کی ضرورت، تمہیں بچنا ہے جہنم سے، ادھر آ جاؤ۔ ایک جملہ مولا نے ایک صحابی سے یہ بھی کہا ہے، اگر تمہارا دین بہت اچھی طرح سے وراثت کو کھانے والوں، لوٹنے والوں، بھائی کا کھانے والوں، بہن کا کھانے والوں، جاگیر کو کھا جانے والوں، دوسرے کا مال کھانے والوں، کربلا تک پہنچو سب ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مولا امام حسین نے کہا اگر تمہارا دین کسی ایک انسان سے مربوط ہے، اگر تم مقروض ہو کسی انسان کے ساتھ، میرے ساتھ شہید ہونے سے کوئی اثر ہونے والا، یہ ہے دینی اخلاق، یہ ہے اخلاق دینی، یہ ہے مجلس حسین۔ یہاں سے اٹھیے، اگر وراثت میں گڑبڑ ہوئی ہے تو جا کر کے بہن سے معافی چاہیے، بھائی سے معافی چاہیے، یہاں حر بن کے نکلیے، صرف جذبات میں چلنے والا نہیں ہے، ملکہ کو حاصل کیجئے، ڈسپوزیشن کو حاصل کیجئے، اس لیے کہ مجلس حسین جہاں آنسو بہاتے ہیں وہاں بھی گناہ بھی بہا دیتی ہے، انسان کو حر بنا دیتی۔ انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ کون ہے یہ گھرانے، کون ہے یہ شخص، کون ہے یہ ذوات مقدسات؟ توجہ کا طالب ہوں، پہلی محرم ہو چکی ہے، چاند کی باتیں کل سن چکے ہیں، اور عشرہ تیزی سے گزر جاتا ہے اور سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیا کریں، کس طرح سے فرصت دیں، اتنی جلدی گزر گیا۔ لیکن اس عشرے کی حقیقت میرے زندگی کے اعمال میں، ملکہ میں نہ آئے تو یہ عشروں کی حقیقت نہیں ہے، میرے وجود میں آنا چاہیے، میرے کردار میں آنا چاہیے، مجھے بدلنا چاہیے۔ کون تھے یہ کربلا والے؟ تاریخ کہتی ہے کہ شب عاشور مولا امام حسین خیام کے پیچھے جا رہے تھے، چاہنے والے، کیسے چاہنے والا تھا؟ مولا نے کسی کی آہٹ محسوس کی، کون؟ سرکار میں آیا ہوں۔ ہلال تم کیسے آ گئے؟ کہا مولا اتنے دشمنوں کو دیکھ کر آپ کو تنہا چھوڑ دیتا تھا میں۔ کبھی بھی ٹیرر ہو سکتا ہے، کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، میں کیسے آپ کو تنہا چھوڑ دیتا؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا نے ہلال ابن نافع کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک جملہ کہوں، مولا حسین ہمارا بھی ہاتھ پکڑ لیجئے۔ ہم میں اتنا دم نہیں ہے کہ ہم اس راستے کو طے کر سکیں، مولا ہاتھ پکڑ لیجئے، ہاتھ پکڑ لیجئے۔ مولا نے ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھے، سامنے 2 ٹیلے، اس کے پیچھے سے چاند کے نکلنے کی روشنی آ رہی تھی۔ مولا نے کہا دیکھو یہ پورے کے پورے جو فوج آئی ہوئی ہے وہ میری دشمن ہے، وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس پہاڑیوں کے اس ٹیلیوں کے پیچھے چلے جاؤ، میں پھر تمہارے اوپر سے بیعت کو اٹھائے دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ہلال قدموں پہ گر گئے، مولا کیا یہ ممکن ہے کہ جنت میں آنے کے بعد میں جہنم میں چلا جاؤں؟
قرآن 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 وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے جنت سجائی جائے گی، خوبصورت بنائی جائے گی، دلہن کی طرح بنائی جائے گی۔ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ایک مرتبہ جنت گلا کرے گی، پروردگار میں تیار ہوں ان لوگوں کو لینے کے لیے، ان پرہیزگاروں کو لینے کے لیے، مگر یہ لوگ آتے کیوں نہیں ہیں؟ آواز آئے گی ان سے ہی پوچھو، ان سے جب پوچھا جائے گا ہم وہاں جائیں گے جہاں ہمارا حسین ہو۔ ہمیں اس جنت کی ضرورت ہے جہاں حسین ہمارے ساتھ ہوں، ہمیں ایسی ویسی جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا، نماز ہو رہی تھی، تیر برس رہے تھے، چاہنے والے دو کھڑے ہوئے تھے، تیر کو ہاتھ میں لے رہا ہے، کبھی ہاتھ میں لے رہا ہے، کبھی چہرے پہ لے رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک تیر آیا، سمجھ گئے سعید یہ تیر مولا کے سینے پہ لگے گا، اپنا سینہ آگے بڑھایا، تیر کو اپنے اوپر لیا، نماز ختم ہوئی، سعید نے پوچھا اوفیت مولایا، مولا کیا میں نے وفا کر دیا ہے؟ کیا میں نے اپنا بھروس پورا وعدہ پورا کر دیا ہے؟ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ ایک جملہ سنو مولا حسین نے کیا فرمایا؟ مولا نے کہا سعید تم مجھ سے پہلے جنت چلے گئے۔ سعید تم مجھ سے پہلے جنت چلے گئے۔ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ اس کربلا کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پوری قوت یہی ہے کہ میں ختم ہو جاؤں، ہم ختم ہو جائیں، لیکن مکمل دین جو حسین کی شکل میں ہے، شخصیت میں ہے، وہ بچ جائے۔ توجہ توجہ، بس آخری جملہ ہے، ہر چاہنے والے کی خواہش یہی تھی کہ حسین بچ جائے۔ تو ہر عزادار کی خواہش کیا ہونا چاہیے؟ حسین بچ جائے۔ حسین بچتا کیسے ہے؟ دین است حسین، حسین دین ہے، دین کو بچائیے تو حسین بچ جائے گا۔ شاید اسی لیے بی بی ہر جگہ جاتی ہے، خدایا رونے والے کی گودی سلا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار۔ السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين۔ خدایا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، پروردگارہ آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، ان کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کا ہے، ممبر پہ دعا کے لیے کہا، پروردگار خدایا ان تمام کی حاجتوں کو پوری فرما، ان کی بیماریوں کو دور فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی قوتوں کو بانٹ دے، پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ماتم حسین۔